बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, साइफर हंगामा इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। आज़म खान का बयान रंग में भंग साबित होगा। कैसे? फिर खान आज़म ने अदालत में जाके माफ़ी मांग ली। हुकूमत परेशान कि मुल्क तो बचा लिया, डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, वोट कैसे बचाएं। इन तमाम बातों में गुफ्तगू करूँगा बड़ी तफसील के साथ कि मामला किधर जा रहे हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, साइफर हंगामा बहुत देर पहले इमरान खान साहब ने ये हंगामा किया था। फिर उस पर हुक्म इम्तनाई लिया था। जब तहकीकात होने लगी तो कोर्ट में चले गए, उन्होंने हुक्म इम्तनाई ले लिया। फिर मैंने कल भी आपको व्लॉग में बताया था कि जनाब कंबल लेके सो गए, हुकूमत भी कंबल लेके सो गई और इमरान खान भी, क्योंकि हुक्म इम्तनाई मिल गया था। लेकिन अब वो ज़िंदा हो गया। अच्छा, खाली ज़िंदा नहीं हुआ, उसमें रंग में भंग डालने के लिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके, और आपको पता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म का बड़ा अहम होता है, चाहे वज़ीर आला का, वो भी बड़ा अहम होता है। तो वो आज़म खान मंजर आम पर आ गए। तकरीबन महीना डेढ़ महीना वो गायब रहे मंजर आम से। कहा गया अगवा हो गए, एजेंसियाँ ले गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब उन्होंने बयान दे दिया। ये सब सूरत हाल जो है वो सामने आ गई। लेकिन साइफर हंगामा जो है वो ख़तरनाक मोड़ पर कैसे पहुँच गया। ये बज़ाहिर तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहा है, और इमरान खान साहब की जानिब से यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से उसका रद्द अमल भी दे दिया गया। जो आज आज़म खान ने 164 के तहत जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जाके इतराफ़ी बयान, इमरान खान साहब ने ज़्यादती की, इमरान खान साहब कोई बात नहीं मानते थे, इमरान खान साहब ने साइफर लिया, लेके हवा में लहराया, अवामी जलसों में किया, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ था। मैंने वापस मांगा कि वापस दे दें, तो उन्होंने मुझसे 9 मार्च को लिया और फिर वापस नहीं दिया। तो ये भी अमानत में ख़यानत थी, यानी ये रियासत की अमानत थी, साइफर था जो भी था। तो वो उन्होंने वापस लेटर भी दिया, बाद में कहा गुम हो गया। अब उन्होंने उस बयान के रद्द अमल में ये कहा है कि ये सब झूठ है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि सब झूठ है, और किसी को भी अगवा करके अपनी हिरासत में रख के ज़ेर हिरासत कोई भी बयान दिया जा सकता है, और लोग अपनी जान बचाने के लिए इस किस्म के बयान दे देते हैं। लिहाजा आज़म खान ने भी यही किया कि अपनी जान बचाई है। अब आज़म खान तो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, अभी तो बड़ी दूर तक जाना है इस सफ़र में। साइफर केस चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो मैंने कहा ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच गया, ये क्या बात हुई। आप समझोगे नहीं सारा इमरान खान के खिलाफ, ना सारा इमरान खान के खिलाफ नहीं। इमरान खान ने अपनी वजाहत कर दी, जो करना था उन्होंने कर लिया, उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन एक इसका पोशीदा और भी है, एक पस मंज़र जो है वो कुछ और भी है, यानी सरे आईना कुछ और है, पसे आईना कुछ और है। वो क्या है? जब इमरान खान साहब ने हंगामा राय की थी, अमरीकी साजिश करार दिया था साइफर को, और बार बार लहरा के लोगों से बात की थी कि हमारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की और हुकूमत गिराई, और फिर इनको ला के इम्पोर्टेड हुक्मरानों को हम पे मुसल्लत कर दिया, जो चोर हैं, डाकू हैं, ये वो। तो उसके जवाबी रद्द अमल में हुकूमत ने क्या किया था? हुकूमत ने बड़ा रिएक्ट किया था, और अमेरिका के यानी अमेरिकी सीनियर सफारतकार को तलब करके कहा था कि ये जो कुछ भी है ये रियासत में मुदाखलत है, आप इसमें माजरत करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बड़ा सख्त उन्होंने मतलब खत लिखा था, आप पे बुलाया भी था, तलबी भी की थी, सब कुछ। अब जब ये साबित हो जाएगा कि सब कुछ गलत है, तो उस पर भी हुकूमत कहाँ जाएगी? हुकूमत की भी सुबकी होगी। तो यानी एक बारी फेर भाजी अमरीका ते पाकिस्तान हुकूमत का मैच पाई जाएगा। लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि अमरीका थोड़ा सा दबाव में है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी जो रशिया और चाइना और सऊदी अरब, जो एक नया ब्लॉक बन रहा है कतर, UAE, उसमें उसकी इंटरेस्ट है, उसका दिलचस्पी है। तो वो ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। तो अमेरिका अगर दरगुजर कर जाए तो कर जाए, लेकिन अमेरिका कीना परवर है, वो दिल में रखता है बात, वो फिर किसी वक्त उसको बदला इसका लेगा वो। तो यानी हुकूमत को उन्होंने एक मुसीबत में डाल दिया कि आज़म खान ने कहा ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हुकूमत ने उनसे नाराज़गी का इजहार किया था, उनकी तलबी की थी,
تو لہٰذا ان کو برا تو لگے گا کہ اب یہ معاملہ سیدھا ہو گیا. تو حکومت کے لیے پھر تحریک انصاف نے یعنی سائفر نے ایک نئی مصیبت پیدا کر دی, ایک نیا امتحان پیدا کر دیا. اب یہ معاملات ہیں. تو اعظم خان کے جو بیان ہیں, جتنی تفصیل سے انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے باقاعدہ مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان دیا ہے, اعترافی بیان دیا اور وعدہ معاف گواہ بننے کو وہ تیار ہیں, وہ ساری چیزیں کہ وہ گواہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس معاملے میں صرف میں نہیں گواہ, اسد عمر, شیری مزاری اور شاہ محمود قریشی سب کو پتہ ہے. اور پھر اس آڈیو کا بھی ذکر ہے جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں اعظم خان کو کہ اچھا جو کچھ بھی ہے لیکن ہم اس سے کھیلیں گے, امریکہ کا نام نہیں لینا, امریکہ پہ زور نہیں دینا, لیکن ہم اس سے کھیلیں گے, اس کو آگے بڑھائیں. اور اس نے کہا ٹھیک ہے اس میں کوئی رد و بدل کر کے یہ وہ آڈیو بھی موجود ہے, سارے شواہد بھی موجود ہیں. تو معاملات تو پھر آگے چلیں گے اور پھر معاملات جو ہے وہ کہیں اور چلیں گے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف عمران خان کے خلاف ہے, یہ حکومت کے خلاف بھی ایک چھوٹا موٹا دھماکہ ہو گیا ہے کہ حکومت بھی اس مسئلے میں پڑ گئی کہ اس نے امریکہ کو للکارا تھا, امریکہ کو طلب کیا تھا, امریکہ کے سینئر سفارتکار کو, اس کا جواب بھی تو دینا پڑے گا. تو جواب کیا ہوگا؟ اگر وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو فوری طور پر پاکستان حکومت کو اسٹیٹ کی حیثیت سے, ایک ریاست کی حیثیت سے, ایک آزاد ملک کی حیثیت سے امریکہ سے معذرت کرنی پڑے گی. تو یہ ہے پس پردہ کہانی. چلیں یہ بھی سامنے آ گئی. اب اگلی بات وہ کہتے ہیں جن پتوں پہ وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو اعظم خان سامنے آ گئے, وعدہ معاف گواہ اور بھی بہت سے آئے, بہت سے معاملات ہوئے, سارا کچھ ہوا. لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ چلیں گے, ابھی چلیں گے, ابھی بہت سے لوگ سامنے آئیں گے اور وہی لوگ مد مقابل آئیں گے جن کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے قریبی دوستوں کو ناراض کیا تھا. مثلا عثمان بزدار کی بڑی مخالفت ہوئی تھی, جنرل باجوہ بھی ناراض ہوئے, قریبی دوست بھی ناراض ہوئے, لیکن وہ باز نہیں آئے اور عثمان بزدار پر بڑا کمال مطلب اطمینان کا اظہار کیا اور اس پر اعتبار کیا. لیکن اب وہ ان کے خلاف ہیں. اسی طرح محمود خان کو کے پی کے میں, پرویز خٹک کے پی کے اور وزیر دفاع تھے ان کے, یعنی وفاق میں بھی ان پر بھی بڑا اعتبار تھا, وہ بھی سامنے کھڑے ہو گئے. تو یہ سارے جو ہے یہ جن پہ تکیہ کیا تھا وہ پتے اب ہوا دے رہے, اور ہوا ٹھنڈی نہیں ہے, ہوا گرم ہے. اس کا مقابلہ عمران خان کو کرنا پڑے گا. اب یہ معاملات جو ہے جس انداز میں چل رہے ہیں آگے اور جس طرح یہ ہے حکومت چل رہی ہے, تو الیکشن کی ڈیٹ 8 اگست آئی تھی, لیکن کہاں. وہ کہتے ہیں سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, تو حتمی یہ بھی نہیں ہے. مریم اورنگزیب نے وزیر اطلاعات جو ہے انہیں فوری طور پر اس کی تردید کر دی, اور کہا نہیں ایسا نہیں ہو رہا. اچھا پھر مریم نواز نے کہا سب کو, اور اویس لغاری صاحب نے لیٹر جاری کیے. کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا ساری چیزیں آپ کو دکھائی تھی, آج بھی ساری چیزیں دکھائیں گے. تو وہ خبر بھی دکھائیں گے جس میں طلبی کی گئی تھی, اور وہ لیٹر بھی دکھائیں گے جو عمران خان کی جانب سے جاری کیا گیا, جو ان کی تحریک انصاف کی جانب سے, اور یا جو بیان ہے وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. پہلے بھی 8 اگست کی بات جو تھی یہ بھی بہت پرانی چل رہی تھی کہ یعنی 90 دن چاہیے ہوں گے الیکشن کے لیے. اگر 8 اگست کو ٹوٹ جائے تو 8 اور 9 کی درمیانی رات, ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن مریم اورنگزیب نے کہا, وزیر اطلاعات یاد رکھیں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ڈیٹ حتمی نہیں ہے. اچھا دوسری جانب نواز شریف صاحب کی, تو میں نے کہا تھا کہ یہ سب سیاسی ہے, کوئی نہیں آ رہا. نہ عمران خان کو فی الحال سزا ہوگی, کہ عمران خان نے کہا اگلے ہفتے میں شاید آپ میں نہ ہوں, وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ محرم کے دن ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہونا. یہ چھوٹی موٹی چار ماری چلتی رہے گی, اس کے بعد فیصلہ ہوگا عاشور کے بعد, یعنی 10 محرم کے بعد جو ہے نا ایک نئے مطلب مجلس و ماتم شروع ہوگا. ابھی فی الحال تو امام کو نذرانہ پیش کریں. آج 20ویں صدی یعنی ہجری جو ہے نیا سال شروع ہو گیا. وزیر اعظم نے بھی پیغام دیا ہے, پوری قوم کو بھی دیا ہے, امت مسلمہ کو بھی دیا ہے, نیک جذبات کا, نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. فلسطینیوں سے اور کشمیریوں سے بھی انہیں یکجہتی کی بات کی ہے, اور ظلم و تشدد کے خاتمے کے لیے دعا کی ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ امام مظلوم کو بھی مت بھولیں, یہ ان کے دن ہے. اور شہدائے کربلا یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو بھی انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. تو یہ تو ہو گیا کہ نیا سال شروع ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو مریم اورنگزیب انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک تو ڈیٹ کہہ دیا, کوئی ڈیٹ حتمی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں ابھی کوئی گڑبڑ ہے, اور ہوا یہی آ رہی ہے, چیل کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ مسئلہ جو ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی پھر سارے انتظامات کرنے کے بعد حکومت جو ہے وہ 6 مہینے یا سال آگے چلی جائے. ابھی چانسز موجود ہیں, کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. وہ جو بار بار ہم لوگ کہتے ہیں نا
کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سیاست میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ دوسرے نگران وزیر اعظم کی بات کی تھی میں نے ویلاگ میں کل کے شاہد خاقان عباسی کا بھی انٹرویو کیا، تو مجھے میرے چھوٹے بھائی پیرس سے انہوں نے کہا کہ جناب مرشد میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، 2 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہے انڈر ڈسکشن اور یہ افواہ ہے بڑی زوردار۔ تو اب پیرس کی بات میں نے نہیں مانی تھی، کیونکہ اصل تو ہمارے فیصلے تو لندن میں ہوتے ہیں یا دبئی میں ہوتے ہیں، تو لیکن اب جب میں نے بات کی کہ وہ بھی انٹرویوز میں شامل ہیں اور آنے والوں میں نام ان کا شامل ہے، تو پیرس سے زاہد نقوی صاحب نے مجھے فون کیا کہ جناب حضور میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ تو بات یہ بھی ہے، لیکن ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے، ابھی بہت سی چیزیں ہیں کہ کس پہ کون راضی ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہو گئی، یعنی جو امپائر ہیں انہیں نے بھی ساتھ دینا ہے، سیاستدانوں نے بھی اس پہ ماننا ہے۔ لیکن مریم اورنگزیب کے حوالے سے بات کروں تو مریم اورنگزیب جیسے حکومت کئی چیزوں میں کامیاب ہوئی، بڑی باتیں کی، تو مریم اورنگزیب جو ہیں وہ صحافیوں کے حوالے سے، ریڈیو ٹی وی کے حوالے سے انہیں بہت کام کیا اور کر رہی ہیں، اور ریڈیو کے حالات کو بہتر کر رہے ہیں۔ تو اس کے جو ڈائریکٹر جو ڈی جی صاحب جو ہیں وہ بھی محمد طاہر حسن صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے سرگرم تھے، انہیں اس سے پہلے تزئین و آرائش کی لاہور ریڈیو کی بھی، باقی بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو غیر ذمہ دار تھے، دشمن قوم تھے، انہوں نے جا کے ریڈیو پاکستان پشاور میں آگ لگا دی، لیکن لاہور والی کی تزئین و آرائش بہت اچھی کی تھی جو ڈائریکٹر ہیں ڈی جی صاحب جو ہیں انہوں نے، اور بڑا انتظامات صاف ستھرے۔ لیکن اب اورنگزیب صاحبہ آئی تھیں، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، انہوں نے بہت سی چیزیں کی ہیں، ڈیجیٹل اسٹوڈیو بن رہے ہیں، ڈیجیٹل سینما بن رہا ہے، بہت کچھ آگے جا رہے ہیں۔ پھر صحافیوں کی بات کی، پھر انہوں نے ورکرز کی بات کی، ساری چیز کی۔ اللہ کرے یہ ساری چیزوں پر عمل درآمد ہو جائے اور یہ حکومت جاتے جاتے یہ کام کر جائے تاکہ ان کے لیے دعاؤں کے دروازے کھلے رہیں۔ بہرحال آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔